اس بر صغیر میں دیوبندیوں کو بریلویوں نے گستاخ کیا، بریلویوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، شیعوں کو دیوبندیوں نے گستاخ قرار دیا، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، ہر کوئی یہی مینار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ان لوگوں سے اس پس منظر میں لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں گے؟ اور یہ لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں۔ ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے۔ پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہے سنیت سے نکال دے، جس کو چاہے اسلام سے نکال دے، جس کو چاہے مشرک اور بدعتی بنا دے، اور اب آپ جس کو چاہے گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہے مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں۔ آپ کو کس نے سند دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو، جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو حقیقی گستاخ ہیں وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ اور یہ جو سب لوگ اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ اور ان کے چہروں کی خوشی دیکھنے کے قابل ہے، ان سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جب بستی جلے گی تو سب کے گھر یہاں پر آئیں گے۔ آج یہ ہے، کل تم ہوگے۔ گویا یہ جنگ تمہاری تھی اور انجینئر صاحب کی تھی، تم بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے ہو۔ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں۔ یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے۔ ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں۔ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ یہ اعتراض تو کیا جائے گا۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ
आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल करार दे दो। तो इसलिए इस मसले में मैं बाबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल है, माज़अल्लाह, नकल कुफर, नबी की तरफ निस्बत की, ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। इंजीनियर साहब की जुबान में आपको एतराज है, इखलाक में एतराज है, मिनहाज में एतराज है। आप पूरी जिंदगी उनके ऊपर तरदीद की किताबें लिखें। आप उनको अगर फितना कहना चाहते हैं, उनकी किसी बात को कुफर कहना चाहते हैं, उनके किसी फेल को शिर्क कहना चाहते हैं, आपको हक है। लेकिन इसके नतीजे में आप इस तरीके से लोगों को प्रोसिक्यूट करें, और वो कवानीन जिनके बारे में हाशिए ख्याल में ये सोच पैदा नहीं हो सकती कि किसी आलिम के बारे में आप ये बात करें कि उसने गुस्ताखी की होगी। जिस वक्त किसी शख्स पर इल्जाम लग जाए तो इल्जाम की तहकीक, बंदे का बयान, उसकी नीयत, उसका करेक्टर, उसका माजी, उसका हाल, इस सबसे कतई नजर आकर उसको मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। और फिर उसके बाद कोई आशिक रसूल उठ के उसकी गर्दन उतार के दुनिया को ये पैगाम देता है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। फिर हमारे यही उलमा उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसके मजार बनाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि किसी इल्मी मामले में अगर तुमने हमसे इख्तलाफ किया तो हम तुम्हारी गुफ्तगुओं में से चंद जुमलों को उठाएंगे, उसके बारे में ये कहेंगे कि इससे हमारे एहसासात मजरूह होते हैं, और फिर अपने एहसासात को पैगंबर की इहानत और तौहीन का नाम देकर लोगों को दुनिया से मिटाने की कोशिश करेंगे। ये सीरी परसिक्यूशन है, ये फितना है। ये कानून एक सियासी कानून के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रियासत भी इसको इस्तेमाल करती है, मजहबी ग्रोह भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो कुछ हमारे मुल्क में राइज है, ये जंगल का कानून है, जंगल का कानून। आप किसी के कलमे को, उसका बयान, उसकी वजाहत लिए बगैर तौहीन करार दे दें, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कोई शख्स रूए जमीन पर यह हक नहीं रखता कि वो आकर मुझसे मेरे कुफर, शिर्क, ईमान और रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के स्केल को नाप कर मेरे ऊपर फतवा सादिर करे, मुझे सर्टिफिकेट दे कि मैं आशिक रसूल हूं या मैं गुस्ताख रसूल हूं। मैं बताऊंगा मेरा मुद्दा क्या है, मेरी मंशा क्या है, मेरी नीयत क्या है, मेरा बयान क्या है। वो कहते हैं कि आप अपने आप को सबसे सियाना समझ रहे हैं, और फिर कैसे बात बताइए। ये जी कि मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं एक तालिब इल्म हूँ, और जिस तरह आपने तालिब इल्माना सवालात किए हैं, मैंने अपनी तालिब इल्माना माज़ूरात पेश कर दी हैं। मुफ्ती साहब के लिए मौजू ये था कि वो हमें ये बताते हम तालिब इल्मों को कि देखिए कुरान मजीद की इस आयत को समझने में आप गलती कर रहे हैं। ये हदीस सरी मौजूद है, किसी शख्स को आप मौत की सजा देने जा रहे हैं। मैं अब मजीद आगे आपसे ये कहता हूँ कि कुरान सरी लफ्जों में ये बयान कर रहा है कि मौत की सजा सिर्फ 2 जराइम में दी जा सकती है। कुरान के अल्फाज ये हैं कि अन्नहु मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतला नास जमीया। सिर्फ 2 जुर्म हैं जिनमें तुम किसी शख्स को मार सकते हो। एक ये कि उसने किसी को कत्ल कर दिया हो, दूसरे ये कि उसने किसी फसाद का इर्तिकाब किया हो। आप हदीस पर जाएंगे तो बड़ी मशहूर रिवायत है जिसमें ये बयान किया गया है कि वो क्या जराइम है जिनमें कत्ल की सजा दी जा सकती है, उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। मामला बड़ा संगीन है, इस वजह से मेरे नजदीक इसमें इस तरह की गुफ्तगू करने की बजाय हम तालिब इल्मों को, मुफ्ती साहब को मुतमईन करना चाहिए। वेरी क्विकली दूसरी गुजारिश ये है कि इल्मा का मतलब क्या है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिक्र इस्लामी में भी ये सजा इस तरह मौजूद नहीं है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि फुकहा ने इसको अलग जुर्म की हैसियत से किसी जगह बयान नहीं किया। वो असल में इसको इर्तदाद के ततिम्मे के तौर पर बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि इर्तदाद की सजा कत्ल है, लिहाजा जब कोई शख्स रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में इस तरह की जसारत करता है तो वो मुर्तद हो जाता है। यानी अलग से इस जुर्म को वो बयान ही नहीं कर रहे, इस वजह से इजमा कहाँ से वाक़ई हो जाएगा। अच्छा, वेरी क्विकली गांधी साहब 10 सेकेंड काइंडली ये मुझे बताएं, आपके ख्याल में क्या हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इस कानून में कि ये कानून भी रहे, ये किसी की मजाल भी ना हो गुस्ताखी करे, और जो इसका अब्यूज है वो भी रुक जाए? क्या ये मुमकिन है कि कानून ही खत्म करना मुमकिन है? मेरा ख्याल ये कि इस कानून का जायजा लेना चाहिए, इसको फिक्र इस्लामी की रोशनी में भी देखना चाहिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी देखना चाहिए, और उसके बाद इस कानून में ऐसी तरमीम कर देनी चाहिए जिसमें इसका गलत इस्तेमाल खत्म हो जाए। इस मामले को जज्बात की नजर से देखने के बजाय इंसानों के नुक्ता नजर से देखना चाहिए कि उनके लिए ये कानून
کیسی اذیت کا باعث بن رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ملک چھوڑنا پڑا، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ زیادتی اس درجے میں ہوئی کہ ان کے گھر پورے کے پورے برباد ہو گئے. تو یہ معاملہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا باعث نہیں بنے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت بلند ہو چکی کہ کوئی شخص دریدہ دہنی سے کام لے، زمین و آسمان اس پر لعنت کریں گے. اس کے لیے ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور وہ ہستی کہ جس کے اوپر ہمارے جان و مال سب قربان ہوں، ان کی عزت و احترام بھی ملحوظ رہے اور کسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ. صرف بات یہ ہے کہ جب دلیل کی، عقل کی، اصول کی، قواعد اور ضوابط کی بات ہو تو آپ کو چپتی ہے، چونکہ آپ نہ کسی قاعدے کو جانتے ہیں، نہ ضابطے کو جانتے ہیں، نہ شریعت کو، نہ کتب فقہ کو، نہ کتب عقائد کو، نہ تفاسیر کو، نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں. الا ماشاء اللہ چند علماء کے سوا جو اس اہل ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھر وہ فیس نہیں کر سکتے سچویشن کو، کہ جب دمادم ہو جاتا ہے نا ماحول میں، دمادم وہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پر وہ سمندر آ جاتا ہے. جب لوگوں کو آپ نکال کے باہر لے آتے ہیں، نعرہ بازی ہو جاتی ہے، تو فیس کرنے کے لیے ایک جرت چاہیے. وہ جرت ہر ایک میں کہاں؟ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنی ضوابطیت کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے. سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. اس کہنے سے آیا گستاخی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی یہ بات محل نظر ہے. جب تک کہ پورے واقعات سامنے نہ ہوں اس وقت تک یہ بات، کیونکہ جس طرح گستاخی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس جرم کے ثبوت کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ واقعی کسی نے یہ جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں کیا. نبی کریم کا گستاخ بھی جنت میں جائے گا. یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں، اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا تو حاکم اسلام اس کو معافی نہیں دے گا، قتل ضرور کرے گا. یہ مطلب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں. کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ضرور قتل کیا جائے گا، چاہے یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. یہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے. اور اخروی حکم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کسی سے گستاخ رسول سرزد ہوئی اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور اس نے بعد میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، بعد میں کوئی وہ گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا، تو وہ مومن ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہو جائے گا. تو گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والا قطعی جہنمی ہو گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو دنیا میں تو اس کی توبہ کو ہم مقبول نہیں مانیں گے، نہیں میں تمہیں قتل ہی کرنا ہوگا چاہے تم نے توبہ کر لی. اور اخروی معاملے کے اندر یہ حسن ظنی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا.